أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکام دیے ہیں، ان تمام احکام کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے، ہم اللہ کے بندے بن جائیں، شیطان کے بندے نہ بنیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائیں۔ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات، یہ حج اور یہ عمرے، اور اسی طرح ذکر و اذکار، ان تمام عبادات کا یہی مقصد ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا ہو جائے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق وابستہ ہو جائے، شیطان کے ساتھ سے کٹ جائے، یا شیطان کا بندہ نہ بنے بلکہ رحمان کا بندہ بنے۔ تمام عبادات کا اور تمام احکام کا خلاصہ یہی ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی حقیقت کا اظہار فرمایا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم سے پہلے جن کو کتاب دی ہے ان کو بھی اور تم کو بھی یہی وصیت کرتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندے بنے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر کفر کرو گے، اللہ سے کٹ جاؤ گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تمہاری۔ فَإِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تم سارے کافر بن جاؤ، سارے اللہ کے منکر بن جاؤ، اللہ کے نافرمان بن جاؤ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تمہاری عبادت سے غنی مستغنی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال بے پرواہ ہے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ ہمیشہ سے مستغنی ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہے کہ جس کی تعریف اور ثنا ہوتی رہی، کوئی ثنا کرے یا نہ کرے، یہ کرے گا
تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا، نہیں کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ یہ ذکر و اذکار اور یہ عبادات، یہ روزے، یہ نمازیں، نماز کے بارے میں صاف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ یعنی نماز بھی، روزے بھی، جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام کا لب لباب یہی ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیشہ جائزہ لینا چاہیے، لیتے رہنا چاہیے کہ ان تمام عبادات کے باوجود ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا جڑا ہے، ہماری اللہ کے ساتھ وابستگی اور تعلق وہ کس طرح مستحکم ہوا ہے، کتنا کمزور ہوا ہے، کہاں رکھنا پڑا ہے۔ جہاں بھی رکھنا محسوس ہو، اس رکھنے کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ اللہ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوگا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ صاف باتیں قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر یہی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اور ایک جگہ تو اللہ ذو الجلال ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحشر میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ پہلے بھی یہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر اور غور کرو، سوچو، غور و فکر کرو، ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے، کل جو آنے والا ہے، یہ غد کل قیامت ہے، آج ہے کل کا پتہ نہیں، کل میں پتہ نہیں کس کھڈے میں پڑے ہوئے ہوں گے، کس قبر میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے زندگی ہے تو آج کی، بلکہ آج کا بھی پتہ نہیں کہ وہ دن پورا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ کس نیت سے کرتے ہو، کس مقصد کے لیے کرتے ہو، کس مفاد کے لیے کرتے ہو۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کے حوالے سے جانتا ہے۔ بہت سوچ و بچار والی بات ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور لوگوں ان بدقسمتوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو نسیہ منسیہ کر دیا، اللہ سے تعلق توڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ ذو الجلال نے ان کو ان کے اپنے نفس کے مفادات کا بھی شعور ختم کر دے۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ قیامت کے دن جہنم کے کس گڑھے میں اس کو پھینکا جائے گا، اس کو اس کا احساس ہی نہیں۔ اگر اس کا احساس ہو تو پھر وہ اللہ کی فرم برداری کرے، اللہ کی اطاعت گزاری کرے۔ یہ سارا سبب بھی یہ ہے کہ ہم جہنم سے ہمارا تعلق جو ہے نا، وہ ہمارا خوف اور ڈر وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ قیامت کے بارے میں ایمان، اپنے اعمال کا محاسبہ اور اعمال کا نتیجہ، یہ ہر وقت ہمیں اپنی نگاہوں میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ان اعمال کا نتیجہ کیا نکلے گا، ہمارے پلے کیا پڑے گا، ہم کس کھاتے میں پڑیں گے، جنت میں، جنت والوں کے کھاتوں میں یا جہنم والوں کے کھاتے میں۔ یہ چیز ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو ان کے نفس کو، یعنی ان کے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ انسان اپنے نفس کا خیر خواہ ہوتا ہے،
اپنی جان کا خیر خواہ ہوتا ہے. جس جان کو یہی فکر نہیں کہ میں جہنم میں جلنے والا ہوں، اس سے بڑی محرومی قسمت اور کیا ہے. اللہ ذو جلال والاکرام فرماتے ہیں کہ جو یہ بھلا دیتے ہیں اللہ کو، اولئک هم الفاسقون، یہی فاسق ہے اور ان کا انجام یہی ہے، جہنم ہے. اللہ اس سے محفوظ فرمائے. اور یہی وہ وصیت ہے جو اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے. ہر خطبے میں یہ جو آیات، 4 آیات نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر خطبات میں پڑھتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اکثر یہ آیات خطبے میں پڑھتے تھے اور بالخصوص خطبہ نکاح میں. اور آپ نے سنا ہے کہ ان آیات میں بار بار اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو. یہی حکم اللہ ذو الجلال نے پہلی امتوں کو بھی دیا اور یہی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو دیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ان کے شاگرد ان سے آخری بار اجازت لینے کے بعد جانے کے لیے جب نکلے تو کہنے لگے، حضور جناب شیخ محترم مجھے کوئی وصیت کیجیے. شاگرد، استاد، لائق شاگرد جاتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے وصیت کیجیے. انہوں نے جواب کیا فرمایا؟ فرمانے لگے میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے پہلوں اور پچھلوں کے لیے وصیت کی. اگر اس سے بہتر کوئی اور وصیت ہوتی تو میں وہ وصیت تمہیں کرتا. اور اللہ ذو الجلال بھی وہ وصیت سب کو کرتے. سب کو اللہ ذو الجلال نے یہی وصیت کی ہے، پہلے اہل کتاب کو بھی، پہلی امتوں کو بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یعنی اتقوا اللہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا اللہ، سب سے پہلے یہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے ڈرو. جب کسی ساتھی کو روانہ کرتے دعوت و تبلیغ کے لیے معلم بنا کے، تو ان کو روانہ کرتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام اسی بات کی وصیت کرتے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. حضرت معاذ ان کو یمن کا بنایا تھا گورنر، نگران بنایا تھا. اللہ اکبر. حضرت معاذ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا استقرأوا القرآن من 4، 4 افراد سے قرآن مجید پڑھو. عبداللہ ابن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل. فرمایا ان 4 سے اپنے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو. یہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے فقیہ ھذہ الامہ، اس امت کے فقیہ ہیں. اور ایک مرحلے پر تو انہوں نے فرمایا تھا لولا معاذ لہلک عمر. ایک مشکل مسئلہ آیا تھا، حضرت عمر نے غلط فیصلہ کیا، حضرت معاذ نے ان کی مخالفت کی اور صحیح فیصلہ دیا. تب حضرت عمر فاروق نے فرمایا لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر کبیر. عالمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. جامع ترمذی کی صحیح روایت کہ تم میں سے حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. یہ خزرجی ہیں، انصاری ہیں، بیعت عقبہ میں شامل ہوئے، بدر سے لے کے تمام غزوات میں شریک ہوتے رہے اور بہت جلیل القدر ہیں. حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بیدہ.
نبی علیہ السلام نے ایک دن میرا ہاتھ تھاما، میرا ہاتھ پکڑا، ثم قال یا معاذ، پھر فرمایا اے معاذ انی لاحبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنا خوش قسمت ہے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سارے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت پیدا کر دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، یا اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے، یا اللہ وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو عمل تیری محبوبیت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ انی لاحبک، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں فقال معاذ بأبی انت و امی یا رسول اللہ انا واللہ احبک۔ معاذ نے کہا میرے ابا اور میری اماں آپ پر قربان جائیں، حضور اللہ کی قسم میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ قال یا معاذ، اے معاذ اوصی کا وصیت الشفیق، میں اس طرح تمہیں وصیت کرتا ہوں جس طرح ایک مہربان بھائی خیر خواہ دوست اپنے خیر خواہ دوست کے ساتھ محبت کرتا ہے اور وصیت کرتا ہے، بات کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے۔ میں تمہیں خیر خواہی کی بات کرنے لگا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب کیا ہے یہ تقوی؟ گزشتہ خطبے میں بھی آپ سن رہے تھے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، جو اللہ ذوالجلال نے احکام دیے ان کی بجا آوری کی جائے، اور جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے کٹ جائے، اس سے رک جائے، اس سے ہاتھ کھینچ لے۔ جو حکم دیا ہے، جو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اور جہاں رک دیا ہے وہاں پھر رک گیا ہے۔ یہ ہے تقوی، اور یہ ہے اللہ سے جڑنا، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونا۔ باتوں باتوں میں ہم بہت کچھ کہتے ہیں، ہم صدقے جاتے ہیں، ہم قربان جاتے ہیں، ہم واری جاتے ہیں، ہم وہ جاتے ہیں، لیکن جب وقت عمل کا آتا ہے تو ٹھوس ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر ہم ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ بھائی بات دعووں سے نہیں چلتی، بات عمل سے چلتی۔ بات دعووں سے نہیں بنتی، بات عمل سے چلتی ہے۔ اگر دعوے سے بات چلتی ہوتی تو صرف ایمان کے دعوے سے بات بن جاتی۔ بات سمجھ لو، اگر کسی دعوے سے بات بنتی ہوتی تو ایمان کے دعوے کے ساتھ بات بن جاتی، لیکن اللہ نے جہاں بھی فرمایا ہے وہاں آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ یہ تو ایک دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ایک کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ دنیا کی کوئی عدالت ہے کہ جس میں دعوے کی بنیاد پر انسان کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے؟ دنیا کو کوئی ایسی عدالت ہے کہ انسان دعویٰ دائر کرے، کیس دائر کرے، اور پھر اس کے حق میں جج فیصلہ دے دے بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے؟ فرماتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اس دعوے کی دلیل ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اس دعوے کی دلیل ہے نماز، اس دعوے کی دلیل ہے روزہ، اس دعوے کی دلیل ہے زکوٰۃ، اس دعوے کی دلیل ہے حج اور عمرہ، اس دعوے کی دلیل ہے اللہ کا ذکر۔ یہ ہے اللہ کی دلیل اس دعوے کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی ہادی رہنما نہیں۔ لیکن افسوس ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھی وفادار نہیں رہے،
اور محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی وفادار نہیں رہے. پڑھتے ضرور ہیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے آج، پڑھتے ضرور ہیں، نہ ہم لا الہ الا اللہ کے بارے میں مخلص ہیں، نہ محمد رسول اللہ کے بارے میں مخلص. ہم نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے بہت سے اپنے ہادی اور رہنما بنا لیے جو نماز تک نہیں پڑھتے، اور بہت سے ان لوگوں ان کی پوجا، ان کی پرستش شروع کر دی جو خود مخلوق ہے اور اس دنیا میں اپنے ہاتھوں سے قبر کے نیچے دبا کے آتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارا حال تو یہ، پھر اس دعوے کا کیا فائدہ؟ اس لیے دعویٰ خالی نجات کا باعث نہیں ہے، دعوے نہیں سنے جاتے، سنی دلیل جاتی ہے کہ دلیل ہے دعوے کے مطابق یا نہیں. اگر دلیل ہے تو پھر وہ دعویٰ قابل سماعت ہے اور نتیجہ خیز ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر خالی دعویٰ وہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت معاذ کو بھی یہی وصیت کی، اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ اکبر کبیرہ. ہم سمجھتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک بیل کولو کے بیل کی طرح جتے رہے، پھر جا کے رزق ملتا ہے. رزق تب ملتا ہے جب ڈیوٹی دیں، دکان پر 12-14 گھنٹے صرف کریں. ہمارا دین اس بات پر رکھا ہوا ہے اور ہم اس پر عمل کر پیرا ہیں. لیکن میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، فرمایا یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مشائل، مشکلات، مصائب، آلام، ان سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ بنا دیتے ہیں. فرمایا میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی جو مصائب ہے، جو آلام ہے، جو مشکلات ہے، جو فتنے ہیں، ان سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں. آج کل ہم فتنوں میں الجھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ عالمی جنگ کے نتیجے میں پاکستان بھی، عالم اسلام بھی ایک فتنے میں مبتلا ہے. اس فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس فتنے سے نکلنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرے. فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے کوئی راہ پیدا کر دیتے ہیں جو اللہ کا فرمانبردار بن جاتا ہے. فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے اسے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. رزق بھی اللہ دیتے ہیں، مصائب بھی اللہ دور کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. امارات نے بھروسہ کیا امریکہ پر، امریکہ نے کچھ سنبھالا دیا؟ کوئی سنوارا ان کا؟ کوئی دفاع کیا ان کا؟ بالکل نہیں. اللہ فرماتے ہیں من یتوکل علی اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کا مددگار ہے. ہمارا توکل اللہ پر نہیں ہے، ہمارا تعلق اسلحہ پر ہے، ہمارا تعلق امریکہ پر ہے، یورپ پر ہے، مال و دولت پر ہے. مال و دولت سے فتح نہیں ہوتی. اللہ کی قسم اگر مال و دولت سے فتح نصیب ہوتی تو کیسر اور کسرا کبھی مفتون نہ ہوتے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کیسر و کسرا کبھی مفتون نہ ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. میں کیا عرض کروں، بڑے اختصار سے عرض ہے. سورہ یوسف پڑھیے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی زندگی کا نچوڑ، زندگی کا خلاصہ وہ بھائیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. بھائی آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں حال علمتم ما فعلتم بیوسف آخی، تمہیں پتہ ہے تم یوسف اور یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، یوسف کے ساتھ کیا کچھ کیا تم نے، اور بھائی کو چور بنایا تم نے بدبختو.
حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا کچھ کیا ہے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ وہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے کہتے ہیں انت یوسف، انت یوسف، آپ یوسف ہیں، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وھذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، یہ میرا بھائی ہے۔ اگلی بات ہے قد من اللہ علینا، ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، اور یہ احسان کیوں ہے؟ راز بتلاتے ہیں انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، المصائب پر صبر کرتا ہے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ۔ صبر کیا نا یوسف علیہ السلام نے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، صبر کیا، اور عزیزہ مصر نے الزام لگا کے جیل بھجوا دیا، صبر کیا۔ پھر بھائیوں نے آ کے بھائی کو چور بنایا، یوسف علیہ السلام نے پھر بھی صبر کیا، کوئی معاوضہ کسی مرحلے پر نہیں کیا۔ اور ساتھ جس نے ورگلایا تھا قال معاذ اللہ کہتے ہوئے اللہ کے ڈر کی وجہ سے برائی سے بچے، حتیٰ کہ جب سب نے یہ کہا کہ یوسف ہم تو تیرے پیچھے ہاتھ بھی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یوسف نے یہی کہا مولا کریم اگر تو نہیں بچائے گا تو میں اس برائی سے نہیں بچوں گا۔ یہ ہے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ذوالجلال اس کی اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ ہے خلاصہ، یہ ہے یوسف علیہ السلام کی کامیاب زندگی کا نتیجہ، جسے ہم بالکل بھلا چکے ہیں۔ نہ اللہ سے تعلق، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں، گناہ اسی طرح، نافرمانی ہے اسی طرح، حکم عدولیہ اسی طرح، بے نمازی بھی، نہ روزے ہیں نہ نماز ہیں۔ آپ سوچ لیں، آپ معلوم ہے آپ کو کہ اس وقت مسلمانوں میں کتنے مسلمان ہیں جو روزے دار ہیں اور کتنے ہیں جو نمازی ہیں۔ پھر ہم کہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جب یہ حقیقت ہے تو پھر ہم کامیاب کیسے؟ پھر ہم کامیاب کیسے؟ کامیابی ان کا مقدر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ صبر کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، ایک مقام اور دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں سورۃ المائدہ میں بھی اور سورۃ آل عمران میں بھی بتلایا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہودی تمہارے دشمن ہیں، عیسائی تمہارے دشمن ہیں، مشرک تمہارے دشمن ہیں۔ آج بھی ان کا گٹھ جوڑ ہے، اس وقت بھی گٹھ جوڑ تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہود و ہنود اور نصارہ ان کا گٹھ جوڑ آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا۔ اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها۔ ان کی عداوت کا، ان کی دشمنی کا عالم یہ ہے، اگر تمہیں کوئی نفع پہنچے، خیر پہنچے، کامیابی پہنچے تو ان کے سینے جل جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کا بھلا کیوں ہوا، ان کو یہ کامیابی کیوں ملی، ان کو یہ عزت کیوں ملی، ان کو ایٹم بنانے کی طاقت کی سے میسر آ گئی ہے، ہمارے ورا یہ ایٹمی بم بنا چکے، تو سوہم ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے جب تمہارے پاس کوئی خیر پہنچتی ہے۔ فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر کہیں کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر یہ ہنسی مذاق کر دیں، ہاں چنگے پھنسے نے، پتہ لگ گیا نا انہوں ساری مخالفت کر کے چنگے پھنسے نے۔ فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال کہ یفرحوا، وہ خوش ہوتے ہیں پھر، اور دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی پریشانی میں خود پریشان ہو، جو دوست کی پریشانی میں خوش ہو وہ کبھی دوست نہیں ہوتا۔ یہ ایک معیار ہے دنیا کا، اور یہی معیار اللہ ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں بتلایا ہے۔
وہ کیا بہی خواہ ہے کہ میں مصیبت پہ مبتلا ہوں اور دوستی کا دم بھرنے والا وہ خوشی منا رہا ہے؟ میں مصیبت میں مبتلا ہوں، کیسا دوست ہے وہ دوست نہیں دشمن ہے، اور تم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا تو کر سکتے ہو اس کے بارے میں، لیکن ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وَإِن تَصْبِرُوا، سن لیجئے، وَإِن تَصْبِرُوا، وہی دو باتیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تو تمہارے دشمنوں کا کوئی مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ یہود و نصارہ کا گھر جوڑ، بشرطے کہ تم کیا ہو، تمہارا اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی فرما برداری۔ جس وقت لمبی بات ہے، البدایہ میں بھی ذکر کی ہے اور دوسرے حضرات نے بھی، جب ہرقل نکلا ہے شام سے، سوریا بھی کہتے تھے شام کو، سوریا سے نکلا ہے، تو اس وقت کیا کہتا ہے؟ السلام یا سوریا سلام اللہ اجتماع بعدہ، جاتا ہوا کہتا ہے سوریا دمشق شام، الوداعی سلام، اب پتہ نہیں دوبارہ ہم یہاں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، ہم یہاں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ یہ قیصر وہاں سے کہہ کے بھاگتا ہے، سوریا کو الوداع کر کے جاتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے، کہتا ہے بتلاؤ تمہاری فوجیں ان سی فوجوں سے کم ہے جو تمہارے پاس اسلحہ ہے، کیا وہ اسلحہ ان کے اسلحے کے مقابلے میں کم ہے؟ تم ہر میدان میں ناکام کیوں ہو اور ہر میدان میں وہ کامیاب کیوں ہے؟ وہ اپنے فوجیوں سے پوچھتا ہے، سپہ سالاروں سے پوچھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، البدایہ کے الفاظ ہیں، سپہ سالار نے کہا اخبروکا کأنک تنظر الیہم، میں تمہیں ان کی خبر بتلاتا ہوں، اور ایسی خبر بتلاتا ہوں، ایسے حالات بتلاتا ہوں، کأنک تنظر الیہم، گویا کہ تم ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہم فرسان النہار و رہبان باللیل، پہلی بات، ہم فرسان بالنہار و رہبان باللیل، وہ رات کے دن کے وقت شاہ سوار ہوتے ہیں اور رات کے وقت راہب ہوتے ہیں۔ ہم دن کے وقت لڑتے ہیں اور رات کو شرابیں پی کے مدہوش ہوتے ہیں، ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے۔ کہتے ہیں لا یاکلون فی ذمتہم الا بثمن، کہ وہ کوئی چیز بغیر قیمت ادا کیے نہیں کھاتے۔ سمجھ گیا بات؟ کسی کی کوئی چیز بغیر قیمت ادا کیے ہوئے نہیں کھاتے۔ ہم تو دھوس دھاندلی سے سب کچھ ہڑپ کرتے ہیں۔ وَلَا يَدْخُلُونَ إِلَّا بِسَلَامٍ، اور جب بھی کسی کمرے میں، کسی جماعت میں، کسی جگہ پر جاتے ہیں تو جانے کے وقت سب سے پہلے السلام علیکم کہتے ہیں۔ سمجھ لیجئے یہ مسلمانوں کی عادات، وہ السلام علیکم کہتے ہیں۔ ہم تو سلام کو ویسے ہی بھول گئے، سلام کہتے ہوئے ہمیں ویسے ہی شرم آتی ہے، جس کا حکم نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام، سلموا علی من تعرف ومن لا تعرف، جس کو جانتے ہو تب بھی ان کو سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اکٹھے جا رہے ہیں، درمیان میں درخت آ جاتا ہے، کوئی آڑ آ جاتی ہے، پھر اکٹھے ہوتے ہیں، پھر السلام علیکم کہتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے، مسلمان کیوں ہوئے؟ پہلی بات یہ سنی نبی علیہ السلام کی زبان سے کہ افشوا السلام واتموا الطعام
واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. آپ فرما رہے تھے ساتھیوں افشوا السلام، سلام عام کر دو، افشوا السلام واتموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، اور واصلوا الارحام صلہ رحمی کرو. اور تیسری بات وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اپنے اللہ سے تعلق قائم کرو. وہ وقت ہے اللہ سے جڑنے کا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، جب لوگ غفلت شعار ہوں. میں نے ایک خطبے میں عرض کیا تھا کہ غفلت کے محل پر، غفلت کے موقع پر اللہ کا ذکر کرنا یا مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے بھی بہتر ہے. اور مسجدوں میں تو سب ذکر کرتے ہیں، لطف تو یہ ہے مندروں میں اور بازاروں میں اللہ کا ذکر کیا جائے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. کتنے لوگ ہیں کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، نماز سے غافل نہیں ہے. یہ ہے صفت جنت والوں کی جن پر اللہ راضی ہے. پھر آگے سنیے، آگے کہتا ہے یقفون علی من حاربوہ حتی یاتوا علیہ. وہ کسی پر حملہ آور نہیں ہوتے جب تک کہ دوسرا ان کا مخالف ان پر حملہ آور نہ ہو. وہ زیادتی نہیں کسی کے اوپر کرتے. ہماری تو زیادتیاں ختم ہی نہیں ہوتی، ایک دوسرے پر زیادتیاں ختم ہی نہیں ہوتی. اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، بیگانوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. اور اپنا نام لینے والے، اسلام کا نام لینے والے، وہ اپنوں پر کتنی زیادتی کرتے ہیں، کتنا بڑا المیہ ہے. اپنے ملک کا کھلواڑا کرتے ہیں، سمجھے بات، اپنے ملک کی بربادی کرتے ہیں، اپنے ملک کی اشیاء کو تباہ کرتے ہیں. بتلائیے کیا اسلام ہے یہ ہمارا؟ اور کر رہے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہوتا ہے یہ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتا ہے سپاہ سالار کے جناب، وہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے جب تک کہ ان کے دشمن ان پر ہاتھ نہ اٹھائے. پھر کہتا ہے واللہ لو سرق فیہم ابن ملکہم لقطعوہ. اللہ کی قسم اگر ان کا بادشاہ کا بیٹا چوری کر لے تو بادشاہ کے بیٹے کو بھی کا ہاتھ بھی وہ کاٹ دیتے ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ لاہور میں کیا ہے جی؟ بسنت منائی جا رہی ہے، 4 آدمی مارے گئے اس بسنت کے نتیجے میں. اس کا جرم کس کے سر ہے؟ بتلائیے کون مجرم ہے جس نے اس کی اجازت دی؟ کیا اس کا تجربہ پہلے ملک کو نہیں ہو چکا؟ 4 جانیں زخمی اس سے علیحدہ ہیں، یہ کیفیت ہے. پھر کہتا ہے وَإِن زَنَا لَرَجَمُوهُ. اگر بادشاہ کا بیٹا بدکاری کرے تو وہ اس کو بھی رجم کر دیتے ہیں. یہاں بدکاروں کو تحفظ دیا جاتا ہے. یہاں بدکاروں کی اولاد کا فکر ہے. میں کیا رونا رہوں آپ کے سامنے. بدکار کی اولاد کا فکر ہے کہ اس کا نان و نفقہ وہ زانی دے، لیکن زانی کی سزا کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ ہماری عدالتوں کی کرتوتیں ہیں، یہ ہماری عدالتیں ہیں. کس ملک کی؟ اسلامی ریاست، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر وہ کہتا ہے یوفون بالعہد. جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں. وہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں. جب یہ بات کیسر نے سنی، کہنے لگا یہ باتیں ہیں تو پھر وہ میرے اس جہاں میں بیٹھا ہوں اس تخت کے مالک وہ ضرور بنیں گے، وہ اس تخت کے مالک ضرور بنیں گے. یہ کہہ کے اس نے فیصلہ کیا کہ میں سوریا کو چھوڑ دوں، اور سوریا کو آخری سلام کہتا ہوا وہاں سے روانہ ہو گیا روم کی طرف. یہ ہے ان مسلمانوں کی ذکر. یہی میں نے کہا ابتدا میں
کہ اگر اسلحہ کی بنیاد پر، اگر فوج کی بنیاد پر کوئی فتح پاتا ہے تو قیصر و کسریٰ کبھی مفتوح نہ ہوتے. وہ فتح انہوں نے وہ مفتوح ہوئے ہیں تو صحابہ کرام کی اطاعت گزاری کی وجہ سے، اللہ سے تعلق کی وابستگی کی وجہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کی وجہ سے. کاش کہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، کاش یہ ہمیں مسئلہ کہ لیکن ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا. ہم ظاہری اشیاء پر اعتماد کرتے ہیں لیکن اللہ وحدہ لا شریک پر اعتماد نہیں کرتے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بہت سی باتیں ہیں اس حوالے سے جو حضرت عمر فاروق کا خطبہ ہے وہ بہت ہی سبق آموز ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر کروں. اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے، اپنا اطاعت گزار بنائے، اپنا فرما بردار بنائے. اللہ ہمیں شیطان کے پھندوں سے بچائے، شیطان کی گمراہیوں سے بچائے. اللہ اپنے حبیب کا تابعدار اور اطاعت گزار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.